اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، ختم نبوت فورم کی جانب سے آپ کی خدمت میں محمد احمد حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، آپ سے قطعاً آج یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، قطعاً نہیں کہوں گا، بلکہ بلا تمہید آپ سے ایک عاجزانہ ریکویسٹ کر کے اپنی بات کو شروع کروں گا کہ مہربانی اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اور وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کے ضمن میں حق آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے موضوع کی طرف۔ سامعین گرامی، آپ نے آج سے پہلے سنا ہوگا کہ جہلم سے ایک صاحب انجینئر مرزا محمد علی جہلمی اسلام دشمن ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، قادیانی ہیں، قادیانی نواز ہیں، وٹ ایور۔ لیکن آج ہم کچھ نہیں کہیں گے ماں سوائے چند حقائق آپ کے گوش گزار کرنے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کا فیڈ بیک چاہیے کہ جو آرگومنٹس ہم نے آپ سے شیئر کیے ہیں آپ ان سے کس حد تک متفق ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ موصوف انجینئر مرزا محمد علی جہلمی صاحب کی ویڈیو دیکھ لیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہاں خطا کھائی ہے جس سے آپ نے جس میں اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو۔ دیکھیں جی، اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے، آپ ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں۔ ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوے نبوت کیا ہو۔ اس نے جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دیے، پلس مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، امام مہدی ہونے کا، یہ سارے دعوے کیے ہیں۔ تو جی سامعین گرامی، مرزا جہلمی صاحب کو آپ نے سن لیا کہ انجینئر مرزا جہلمی صاحب سے کسی نے قادیانیوں سے متعلق سوال کیا، جس کے جواب میں انجینئر مرزا جہلمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی نے کہیں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور کسی صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے کہ مرزا قادیانی نے کہیں نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ تو ڈیئر ویورز، یہ کہنا کہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اس نے تو صرف مسیح ہونے کا اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، یہ نہ صرف خیانت بلکہ قادیانیت، مرزائیت، نوازی اور عقیدہ ختم نبوت سے غداری ہے۔ بلکہ یہاں میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو میکنگ سے پہلے ہم نے اپنے کچھ سورسز سے انجینئر مرزا محمد علی جہلمی تک یہ تمام آرگومنٹس پہنچائے کہ آپ کی یہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ دلائل کی دنیا میں مردود ہے اور اس سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو انجینئر مرزا جہلمی صاحب نے ان چیزوں کو اگنور کر دیا۔ تو اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ انجینئر مرزا جہلمی صاحب کے اس قول مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ اس نے تو صرف مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس میں کس قدر صداقت ہے۔ تو چلتے ہیں حوالہ جات کی طرف۔ یہ پہلا حوالہ آپ کے سامنے پوری ہائی لائٹڈ عبارت آپ پڑھ لیجئے گا، روحانی خزائن جلد نمبر 18 ہے، صفحہ نمبر 206 ہے۔ آخر میں چند الفاظ اور ایک لائن دو لائنیں پڑھ کے آپ کو سناؤں گا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے، خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے اس میں ایسے الفاظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ کہ ایک دفعہ بلکہ 100 دفعہ۔ انجینئر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو میرے پہ وحی کر رہا ہے نا، اس میں میرے لیے مطلب مرزا قادیانی کے لیے نبی، رسول اور مرسل کے لفظ موجود ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے صرف اللہ نے ایک دفعہ یا 2 دفعہ نہیں کہا مجھے نبی اور رسول اور مرسل، بلکہ کہہ رہا ہے 100 دفعہ، مطلب سینکڑوں دفعہ کا۔ ہوش کے ناخن لو یار۔ اگلا حوالہ دیکھو، روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 210 ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے، اپنی نسبت نبی یا رسول کے نام سے کیوں کر انکار کر سکتا ہوں کہ جو میری طرف نسبت نبی یا رسول کے نام کی جا رہی ہے میں اسے کیوں انکار کروں؟ تسی کر لو انہوں ڈیفینڈ۔ آگے ایک اور حوالہ دیکھیں جی، مرزا غلام قادیانی روحانی خزائن جلد 21 میں کہہ رہا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حصص سابقہ براہین احمدیہ میں میرا نام احمد رکھا، مطلب احمد نبی رکھا۔ وہ یہ براہین احمدیہ کا حصہ پنجم ہے جس میں مرزا قادیانی کہہ رہا ہے اس کے سابقہ جو حصے ہیں نا اس میں اللہ نے میرا نام احمد رکھا۔ آپ پتہ نہیں کس کونے میں بیٹھ کے کون سی کتابیں پڑھتے ہیں اور کون سے علمی کتابی بابیں ہیں، سمجھ نہیں آپ کی لگتی، قادیانیوں کو ڈیفینڈ کرنا آپ نے شروع کر دیا ہے۔ اگلا حوالہ ریویو آف ریلیجنز کا ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے، اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا اور اپنا وعدہ پورا کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے بڑھ کے اگلی ایک اور مرزا قادیانی کی گستاخی وہ بھی آپ کو دکھاتا چلوں تاکہ شاید آپ کو تھوڑی شرم آ جائے، کوئی غیرت آ جائے، کوئی حیا آ جائے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 207 میں لکھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
کہتا قرآن پاک کی جو آیت ہے نا اس میں وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی. ناظرین اکرام یہ آیت وہ ہے جس سے ہمارا کلمہ اخذ کیا گیا. ہم کلمے میں جو محمد رسول اللہ سے مراد لیتے ہیں وہ یہ محمد رسول اللہ اسی آیت سے لیا گیا, جبکہ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ اس کلمے میں محمد سے مراد, اس آیت میں محمد سے مراد میں ہوں. اور انجینئر صاحب مرزا قادیانی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. بلے بلے. تو یہ تھے چند حوالہ جات جن کو دکھانے کے بعد میرا انجینئر مرزا جہلمی صاحب اور ان کے فالوور سے سوال ہے کہ آپ جھوٹ بول کر عوام کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں؟ آپ جھوٹ بول کر عوام کو کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کو مرزا قادیانی قذاب سے محبت سوجھ پڑ گیا اور آپ نے مرزا قادیانی کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہوئے مرزا قادیانی کا دفاع کرنا شروع کر دیا ہے؟ ہم عوام کی آواز بن کر آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی نے تو نہ صرف نبوت کا دعویٰ کیا بلکہ مرزا قادیانی ملعون نے تو محمد ہونے کا بھی نعوذ باللہ من ذالک دعویٰ کیا, محمد کا دوسرا جنم ہونے کا اور محمد سے بھی نعوذ باللہ افضل ہونے کا دعویٰ کیا. لیکن اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا. آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں آپ اس طرح بدتمیزی کر رہے ہیں؟ کیا یہ آپ کی کم علمی ہے یا قادیانیوں کے ساتھ آپ کا کٹ جوڑ ہے؟ کیا آپ کو مرزا قادیانی یا قادیانیوں سے زیادہ ہی کچھ محبت ہو گئی ہے؟ اگر آپ کو قادیانیوں سے یا مرزا قادیانی سے محبت ہے تو محترم انجینئر صاحب, آپ مرزا قادیانی کو ڈیفینڈ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لندن چلے جائیں, وہاں باقاعدہ طور پر قادیانی خلیفہ کے ساتھ مل کر مرزائیت کی تبلیغ کریں. چھوڑ دیں اور اتار دیں یار جو آپ نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے. کیوں لوگوں کو دھوکے دے رہے ہیں؟ کیوں آپ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر قادیانیت کو فروغ دے رہے ہیں؟ آگے سنیں جی ناظرین موصوف انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. میں ان کو اسلام سے, اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی, کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا. اور انہوں نے کہا جو غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں, تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوڈ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. لے جی انجینئر صاحب کی قادیانیت نوازی کا ایک اور منہ بولتا ثبوت کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی کافر نہیں کہیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. محترم انجینئر صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں اور عرض کر رہا ہوں کہ قادیانی صرف اس وجہ سے کافر نہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں, بلکہ وہ اس وجہ سے بھی کافر ہیں because they considered مرزا غلام قادیانی to be prophet, they considered مرزا غلام قادیانی to be محمد. قادیانی تو اس لیے کافر ہیں کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں, لیکن آپ نے تو یہ کہہ کر معاملہ ہی صاف کر دیا کہ نہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور نہ مرزا قادیانی کو نبی ماننے کی وجہ سے کافر ہے. اور آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جن قادیانیوں کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا اور جن کے بارے میں آپ نرم گوشہ ہیں وہ آپ کو کس کھاتے میں لیتے ہیں. تو لے جی حوالہ آپ کے سامنے ہے. مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ خنزیر ہے. مرزا قادیانی کہہ رہا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کتی کا بچہ ہے. مرزا قادیانی کہہ رہا ہے وہ ولد الحرام ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا یعنی وہ حرامزاد ہے. تو انجینئر صاحب کہاں ہے آپ کی اخلاقی اور ایمانی غیرت کہ ایک بندہ آپ کو حرامی کہہ رہا ہے آپ اسی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ کچھ شرم کر لیں, حیا کر لیں, چھوڑ دیں قادیانیت نوازی. اور یہ متفقہ طور پر جمہور علماء کا اس فتوے پر اتفاق ہے کہ قادیانی بھی کافر ہیں اور جو قادیانیوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. تو آخر میں بس یہی کہوں گا کہ ڈرو خدا سے ہوش کرو, یوں مکر و ریا سے کام نہ لو, یا دین پہ چلنا سیکھ لو یا اسلام کا ہرگز نام نہ لو. تھینکس فار واچنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.